نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. یوم تأتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر نفس، تجادل عن نفسها، دفاع کرتا ہوا اپنی ذات سے، وتوفى كل نفس ما عملت، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا، وهم لا يظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ وضرب اللہ مثلا قریہ، اور بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ امن والی تھی، اطمینان والی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر طرف سے، فکفرت بانعم اللہ، پس انکار کیا انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پس چکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا لباس، بما كانوا يصنعون، اس لیے کہ جو وہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً آئے ان کے پاس عظیم الشان رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس پکڑا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ النحل کا 15واں رکوع، آیات نمبر 111، 112 اور 113 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا جو لوگ کفر پر اپنا سینہ کھول کر کاربند رہتے ہیں،
ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، اور اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر مہریں مار دی ہیں۔ اور اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں اور ہجرت کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج کے سبق میں پہلی آیت مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ کیا اور قیامت کی ہولناکیوں کی طرف اشارہ کیا کہ جب لوگ بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں کی مثال دی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قیامت میں ہر بندے نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس وقت اپنی جان پر جب بنے گی تو کئی طرح کے ہیلے بہانے کرنے کی کوشش کرے گا، کہیں نہ کہیں میری جان چھوٹ جائے، لیکن اس وقت وہاں اللہ کے سامنے پیش ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یوم تأتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر نفس، تجادل عن نفسہا، تجادل جھگڑا کرتا ہوا، بحث کرتا ہوا، مرادی معنی دفاع کرتا ہوا، بحث کرے گا، بہانے بنائے گا، او جی اصل یہ مسئلہ تھا، یہ مجبوری تھی، یہ غلطی ہو گئی جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، طرح طرح کے بہانے بنائے گا تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ ہم جب اسکول پڑھتے تھے اس وقت اسکول میں مار پیٹ بہت ہوتی تھی، اب تو وہ دور ختم ہو گیا، مار نہیں پیار شروع ہو گیا۔ تو وہ اسکول کے ٹیچر نا گھر میں کاپیوں پہ لکھنے کے لیے کام دے کر بھیجتے تھے۔ صبح سویرے وہ جو مرحلہ ہوتا تھا نا کاپیاں چیک کرانے والا، بڑا مشکل ہوتا تھا۔ لائن میں کھڑے ہو جاتے، آگے ٹیچر بیٹھے ہوتے، چیک کرتے، جناب جس کی ایک غلطی آئی اس کو ایک ڈنڈا مارا، جس کی دو آئی اس کو دو مارا۔ تو بعض دفعہ نا پھر جب کہتے ہو تیری 6 غلطیاں آئی ہیں، او جی اصل میں یہ ہو گیا جی، فوراً ایسے بہانے بناتے تھے نا وہ کہ جناب سن کر بھی وہ حیرانی ہوتی تھی، اس کو اور زیادہ مار پڑتی تھی۔ جھوٹ ہی بولتا ہے ساتھ اوپر سے، ایک کام نہیں کیا اور ایک کام چوری کیا اور دوسرا پر یہ بہانے بناتا ہے۔ تو کئی طرح کے بہانے آگے بنتے تھے، حالانکہ دنیا کا ایک انسان ہے جس کے سامنے پیش ہوتے وقت انسان کئی طرح کے بہانے بناتا ہے۔ جب رب کے سامنے ہوگا تو پھر پتہ نہیں کیا کیا بہانے بنائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بیان بھی کیا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ یا اللہ میری ماں کو پکڑ کے دوزخ میں ڈال، میرے باپ کو پکڑ کے دوزخ میں ڈال، میرے بیوی بچوں کو دوزخ میں ڈال، مجھے چھوڑ دے۔ ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنے لوگ تھے سب کو دوزخ میں ڈال، مجھے چھوڑ دے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن لوگ کہیں گے، اپنی جان پہ جب بنے گی تو پھر جان بچانے کے لیے ایسی باتیں کریں گے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، ہر نفس دفاع کرتا ہوا، بحث کرتا ہوا، منتیں کرتا ہوا، بہانے بناتا ہوا، او جی یا اللہ مجھ سے بس یہ غفلت ہو گئی، زندگی تو نے دی تھی، صحت تو نے دی تھی، میں عمل نہ کر سکا، اے اللہ مجھ سے بس یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی۔ لیکن اس وقت کی معذرتیں قبول نہیں ہوگی۔ معذرت آج قبول ہو جائے گی۔ آج ایک انسان نے ساری زندگی کی غیر حاضریاں، ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے توبہ کر لی تو آج تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ آج رہ گیا روز محشر جتنی مرضی بحث کرے، جتنے مرضی بہانے بنائے، جتنی مرضی منتیں کرے، جتنے مرضی آنسو بہائے، آنسوؤں کی جگہ پہ خون نکلنا شروع ہو جائے، تب بھی محشر والے دن کی معذرت قبول کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ اس دن کی ذلت سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ ہاں، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، اس دن ہر نفس، ہر زیرو اپنی جان سے دفاع کرتا ہوا آ جائے گا۔ وتوفی کل نفس ما عملت، اور پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ ملے گا جو اس نے عمل کیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم کوئی نہ کیا جائے گا۔ جو کچھ دنیا میں کیا ہے آج اپنے ہی کیے کا بدلہ ملے گا، نہ کسی پر زیادتی ہوگی، نہ کسی کے اجر میں کمی کی جائے گی۔ اللہ اس دن ہم سب کو کامیاب فرمائے، آمین۔
آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، لوگوں میری ناشکری نہ کیا کرو، جب میری قوم میری ناشکریاں کرتی ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں مثال ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بستی بڑی امن والی، بڑے اطمینان والی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا، اس کے پاس رزق آتا تھا بڑا کھلا، من کل مکان، ہر جگہ سے خوب رزق کی فراوانی تھی، مال و دولت ان بستی والوں کے پاس خوب تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر کیا ہوا، ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی، انکار کرنا شروع کر دیا۔ جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، جب اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، پھر کیا ہوا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ تعالیٰ نے رزق کی جگہ پر بھوک پہنا دی، بھوک کا لباس پہنا دیا، اور امن کی جگہ پر خوف نازل کر دیا، بما کانوا یصنعون، اس لیے کہ وہ عمل ہی ایسے کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ امن، زندگی سے سکون چھین لیتے ہیں۔ اس سے کون سی بستی مراد ہے؟ بعض مفسرین تو کہتے ہیں کوئی خاص بستی مراد نہیں ہے، ویسے مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہر نافرمان بستی کا یہ حال ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے سبا کی بستی مراد ہے۔ آپ 22واں پارہ نکالیں ذرا تاکہ قوم سبا کے حالات تھوڑے سامنے آ جائیں۔ صفحہ نمبر ہے 388، سورت کا نام سورت سبا ہے، آیت نمبر 14 ختم ہو رہی ہے اور 15 شروع ہو رہی ہے۔ 22واں پارہ سورت سبا، آیت نمبر 15، 14 ختم ہو رہی ہے اور 15 شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ سبا 22واں پارہ، آیت نمبر 15۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، لوگوں قوم سبا اور ان کے گھروں میں بڑی نشانی ہے، جن کو نہیں ملا وہ ساتھ والوں سے دیکھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں قوم سبا اور ان کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ یعنی باغوں کے دو سلسلے ہم نے ان کو عطا فرمائے تھے، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی، یعنی بستی کے دونوں طرف باغات کے لمبے سلسلے تھے۔ اللہ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ، شہر پاکیزہ ہے، بڑی اچھی آب و ہوا ہے، خوب پھل پھول ہے یہاں پر، ورب غفور، اور رب بڑا معاف کرنے والا ہے، کمیاں کوتاہیاں وہ معاف کرے گا۔ اللہ کی ناشکری تم نہ کرو۔ لیکن فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے شکر ادا نہ کیا، انہوں نے نافرمانی کی، پھر کیا ہوا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بند کا پانی، وہ ڈیم کا پانی جو اپنے باغوں کو لگایا کرتے تھے، وہ ڈیم ٹوٹ گیا، وہ بند ٹوٹ گیا، پھر کیا ہوا، سیلاب آ گیا، سیلاب آیا، باغ اجڑ گئے، مکان گر گئے، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور ہم نے بدل دیا ان کے باغوں کے بدلے میں اور باغ، ذواتِ اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، جو کڑوے پھل والے تھے، چھاؤ کے درخت تھے، اور کچھ تھوڑی بہت بیریاں بچیں، باقی سارے باغ ہم نے ان کے تباہ و برباد کر دیے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ ان کو کیوں ملا، بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، میری نعمتوں کی ناشکری کی، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور اس طرح کی سزائیں ہم ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں نا، جو ناشکری کرتے ہیں پھر اس طرح کے عذاب ان پر آتے ہیں۔ لوگوں اللہ کی ناشکری نہ کرنا، ورنہ قوم سبا کے حالات سے عبرت پکڑنا،
کتنی خوشحال بستی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرا۔ شاید کو پہلے یوں سمجھیے، پرانے زمانے میں یہ ہوٹلوں والا رواج تو تھا نہیں نا، جہاں پہ کئی بستی ہوتی تھی وہاں پہ بندہ پڑاؤ ڈالتا تھا۔ اب وہ صبا اور ارض مقدس، بیت المقدس کا علاقہ، یہ آتے جاتے تھے یہاں پر، اور ساری راہ پہ اللہ نے آبادی پیدا کر دی تھی تاکہ ان کا سفر بڑا آسان ہو جائے۔ فرمایا وجعلنا بینہم، اور ہم نے ان کے درمیان، وبین القری التی بارکنا فیہا، اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت دی ہوئی ہے، یعنی بیت المقدس کی بستی، قرى ظاہرا، ہم نے ظاہراً یہاں بھی بستیاں راستے میں بھی قائم کر دی تھیں، آبادی بنا دی تھی۔ قدرنا وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے اس میں سفر کی مقداریں اور اندازے بنا ڈالے تھے۔ صبح یہاں سے چلیں گے اور یہاں اپنے باغوں کے پھل کھائیں گے، آگے دوپہر کو وہاں پڑاؤ ڈالیں گے، وہاں بھی باغ ہے وہاں کھائیں پیئیں گے، شام کو وہاں جا کر قیام کریں گے، وہاں بھی کھائیں گے پیئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں گھر میں بھی امن تھا، سفر میں بھی امن تھا، اور اللہ نے فرمایا سیرو فیہا لیالیا و ایاما آمنین، جاؤ سیر کرو راتوں میں اور دن میں امن کے ساتھ، نہ دن کو کوئی خطرہ نہ رات کو کوئی خطرہ۔ اللہ فرماتے ہیں فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، پس انہوں نے کہہ دیا، یعنی اپنے عمل سے کہہ دیا، اے ہمارے رب ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے۔ اپنے اعمال سے کہہ دیا، جب ناشکری کی مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں یہ نعمتیں نہیں چاہیے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، پس ہم نے ان کو قصے بنا ڈالا، بندے ختم ہو گئے، قصہ رہ گیا ان کا کہ ایک قوم تھی اور ان کو باتیں رہ گئیں۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو چورا چورا کر دیا مکمل طور پر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں صبر کرنے والے شکر گزاروں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ ہمیں شکر گزار بنائے، آمین۔ اور یہ واقعہ سنا کہ اللہ آخر میں کیا کہتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، آئے ہائے اللہ فرماتے سچ ہو گیا نا ابلیس کا گمان، ابلیس نے کہا نہیں تھا میں ان کو گمراہ کروں گا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، لوگوں کتنی بری بات ہوئی، ابلیس کی بات سچی ہو گئی۔ فَاتَّبَعُوهُ، لوگوں نے ابلیس کی پیروی شروع کر دی۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں ایک گروہ ایمان والوں کا بچ گیا، باقی تو سب ابلیس کے پیچھے لگ گئے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، حالانکہ ابلیس کو ان پر کوئی غلبہ حاصل نہیں تھا۔ غلبہ تو اللہ کو حاصل ہے، اختیار تو سارا رب کے پاس ہے، لیکن لوگ خود چل پڑے ابلیس کے پیچھے، ورنہ وہ کیا بگاڑ سکتا اگر نہ کر دیتے تو۔ فرمایا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، ابلیس کو غلبہ تو کوئی حاصل کوئی نہ تھا۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، مگر ہم نے بھی آزمائش میں ڈالا تاکہ پتہ چلے کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون شک میں پڑا ہوا ہے، یہ شکی مزاج اور یقین والے الگ ہو جائیں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ، واپس آئیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں اس بستی کو دیکھو، قوم سبا کو، رزق بھی کھلا، کوئی کمی کوئی نہیں، اور امن بھی تھا، اور پھر جب ناشکری ہوئی تو رزق بھی ختم ہو گیا اور امن بھی کیا ہو گیا جی، ختم ہو گیا۔ اب اس بستی کی جگہ پہ اگر ہم اپنے ملک کو سوچیں، اللہ نے ہمیں بھی ایک بستی ایک ملک عطا فرمایا تھا، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑا امن والا تھا، بڑا اطمینان والا تھا، خوش ہو گئے تھے ہم نے اپنا ملک حاصل کر لیا جی، اب تو جناب انڈیا سے الگ ہو گئے ہیں، اب تو یہاں پہ ہم اسلام لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
لیکن یہ بس نعرے کی حد تک ہی رہ گیا، یہاں پہ ہم نے نافذ نہیں کیا۔ اللہ نے امن بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دیا، چاروں موسم عطا فرمائے، ہر قسم کا رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کون سی وہ سبزی ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتی، کون سا وہ اناج ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں عطا فرمائیں، لیکن فکفرت بانعم اللہ، اس بستی والے، اس ملک والے باغی ہو گئے، اس ملک والے اللہ کے نافرمان ہو گئے، انہوں نے سود لینا اور دینا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ سود کے بغیر ہمارا نظام نہیں چلتا، سود کے بغیر ہماری معیشت نہیں چلتی۔ اب کہتے ہیں اچھا جس کام سے میں نے منع کیا تھا تم کہتے ہو اس کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا، تو مجھے سمجھانے لگ گئے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے رزق کی جگہ پر بھوک کا لباس پہنا دیا، امن کی جگہ پہ اللہ نے خوف مسلط کر دیا۔ اپنا ملک ہے، رات کو باہر جائے تو ڈر لگتا ہے، اپنا ملک ہے، رات کے اب تو دن کو بھی ڈر لگتا ہے، اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ پہ خوف مسلط کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کی جگہ پر بھوک مسلط کر دی۔ در حقیقت یہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ پوری قوم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جب تک پوری قوم توبہ نہیں کری، اور توبہ یہ ہے کہ اللہ سے جنگ چھوڑے۔ سود لینا دینا تو اللہ سے جنگ ہے، سود لینا دینا کیا ہے؟ اللہ سے بولو جنگ ہے۔ جب تک اللہ سے جنگ نہیں چھوڑے گی تب تک یہ حالات نہیں سدھرنے والے کہ فلاں آ جائے گا تو سدھار لے گا، اور فلاں آ جائے گا تو سدھار لے گا۔ یہ بس ہمارے خام خیالی ہیں، ایک کے پیچھے دوڑیں گے، پھر دوسرے کے پیچھے دوڑیں گے، پھر آپس میں لڑیں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نقشے ہیں۔ جب تک قوم توبہ نہیں کرے گی، جب تک اللہ کی نافرمانیوں کو نہیں چھوڑے گی، جب تک جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ مقصد تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اس ملک میں نہیں آئے گا تب تک اللہ رب العزت کی طرف سے ناراضگیاں ختم نہیں ہونے والی۔ اللہ نے مثال دی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امن اور اطمینان کو اپنے شکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ امن اطمینان ہوگا تب جب اللہ تعالیٰ کا شکر ہوگا، رزق کی فراوانی تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ کا شکر ہوگا، نہیں تو پھر فرمایا سکون کوئی نہیں ہوگا، لگے رہو پھر کمائیاں کرتے رہو۔ اللہ، ایک عالم نے بڑی پیاری بات سمجھائی۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو ہم نے کیوں بنایا جی؟ اپنی عبادت کے لیے۔ ایک اور آیت وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کہتے ہیں جو بھی زمین میں آیا ہے رزق کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ۔ دو باتیں ہو گئی نا۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں میں نے عبادت کے لیے بنایا، روزی کا ذمہ میرا ہو گیا۔ ہم نے کہا یا اللہ عبادت والا کام تو ساڈے کول ہونا کوئی نہیں، روزی تو رہن دے سی، پھر آپ ہی کوئی سود لے ساں، کوئی رشوت لے ساں، کوئی دوسرے کا حق لے ساں، ادھروں چھکساں ادھروں چھکساں، یعنی جو کام اللہ کا تھا اس میں دخل اندازی ہم نے شروع کر دی، اور جو ڈیوٹی ہماری تھی اس سے ہم غافل ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ناراض ہو گئے اور نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا، اور وہی نعمتیں ہمارے لیے مصیبت بن۔ آج پاکستان کے لوگ کہتے ہیں بس جی دل کرنا بندہ ملک چھوڑ کے چلا جائے کہ امن نال کسی اور ملک میں تو رہے، اور جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے جناب، دوسری جگہ پہ جا رہا ہے، دوسرے ممالک میں جا رہا ہے، وہاں امن سے تو رہیں۔ امن والی جگہ تو یہ تھی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنائی تھی، لیکن چونکہ غداری کی ہے نا، غداری کی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں پھر او جی وہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں، وہ ٹھیک ہے لیکن وہ کافر تو ہے نا، ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر دھوکہ دیا ہے، ہم نے غداری کی ہے، لا الہ الا اللہ نہ کہتے نا، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، ویسے میں کہہ رہا ہوں جو کافر ہیں جیسے کفر پہ ہیں نا، ٹھیک ہے سب کو پتہ ہے وہ کافر ہیں، کبھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اسلام نافذ کرنے والے ہیں، کبھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم قرآن کا نظام لے کے آنے والے ہیں، کافر ہیں کفر پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے مزے کرو دنیا میں، ہم کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ غداری والی جو بات ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بکری کے ایک بچے کو بھیڑیے نے پکڑ لیا، وہ لے کے جا رہا تھا، وہ بیچارہ چیخ رہا تھا، تو ایک بندے نے دیکھا تو اس نے بھیڑیے کو مارا، چھڑا لیا بکری کے بچے کو، وہ زخمی تھا، اس کو جناب مالش مولش کرتے کرتے گھر لے آیا۔ اب بکری کے بچے نے کہا کہ وہ تو میرا دشمن تھا، یہ بزرگ ماشاءاللہ شکر فرشتے آ گئے، میرے بڑے خیر خواہ اور بڑے دوست ہیں،
تھوڑی دیر کے بعد دیکھا بزرگ چھری تیز کر رہے ہیں، تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ جائیں گے بھیڑیے کے پیچھے، اس کو مار کے آئیں گے، بڑا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو غصہ ہے۔ تو حیران تب ہوا جب بزرگوں نے اسی کو لٹا لیا، تو پھر وہ چیخا، اس نے کہا تو اس سے تو بھیڑیے ہی اچھا تھا، وہ دشمن بن کے تو آیا تھا نا کم از کم، تو وہ تو دوست بن کے آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثال ہے کہ وہ جو دشمن بن کے آئے، دشمن تو بن کے آئے نا، لا الہ الا اللہ بھی کہے بندہ اور رب کی ایک نہ مانے، قرآن کے آئین کو چھوڑ دے، کہے کہ ہمارا اسلامی ملک ہے جناب، لیکن قرآن کریم کی ایک بات نہ مانے اور پھر لا الہ الا اللہ بھی رہے، زباں پہ تیرے آیا ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے آگے مگر تیری جبیں بھی رہی، یہ کیا ہے؟ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یہ والی کیا بات ہے؟ لا الہ الا اللہ کا نام بھی بندہ لے اور اللہ رسول کے ایک بھی نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، اللہ فرماتے جب یہ معاملہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے بھوک اور خوف مسلط ہوا۔ اور ایک اسی بات بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس سے اہل مکہ کی بستی مراد ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کیونکہ اہل مکہ کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حشر اس کا یہی ہوا۔ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت عطا فرمائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہاں سے مبعوث کیا، لیکن انہوں نے قدر نہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط مسلط کیا، جیسا کہ بعض آیات میں آتا ہے اتنا قحط ہوا کہ بارشیں بند ہوئیں اور کوئی چیز کھانے کو نہ ملی، حتیٰ کہ اگر کوئی مردار کتا بھی ملتا تو وہ بھی اٹھا کے کھاتے تھے۔ اللہ نے ایسا ذلیل کیا ان کو، اور پھر رب نے بتایا خزانوں کا مالک صرف میں اللہ ہوں، میرے نبی کی قدر نہیں کرو گے حشر تمہارا یہ ہوگا، تمہارا حشر یہ ہوگا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، فإن له معیشتا ضنکا، اس کی معیشت میں اللہ تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے۔ بتاؤ اللہ کا اعلان سچا ہے کہ نہیں سچا ہے؟ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے، فلاں صاحب آئیں گے تو فلاں صاحب آئیں گے تو فلانا نظام آئے گا تو اس کی طرح ہو جاؤ، کسی کی طرح ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رب کہتا ہے میں معیشت تمہاری نہیں سدھرنے دوں گا جب تک تم میری نصیحت کے مطابق نہ، جو تم نے نعرہ لگایا تھا جب تک اس کو عمل نہ کرو سنو، دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ اگر دھوکہ دیتے ہو تو پھر اسی طرح ذلیل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، یہ جتنی قوموں کے حالات بیان کیے، کیا جرم تھا ان کا؟ فرمایا ان کے پاس ہم نے رسول بھیجے تھے، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، بس ان کو عذاب نے پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ کیا تھے؟ ظالم تھے۔ اگر ظالم نہ ہوتے عذاب نہ آتا۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیابیاں نصیب